الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ جنازے کے احکام و مسائل میں تدفین کا بیان ہو رہا ہے کہ تدفین اور اس سے تعلق رکھنے والے مسائل کون کون سے ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تدفین کے آداب میں یہ بات چل رہی تھی کہ میت کو پیتائے کی طرف سے قبر کے سب سے پہلے سر داخل کرنا چاہیے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جنازہ میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے میت کو قبر میں اتارنے کے بارے میں کہا تو اس میت کو قبر کے پاؤں کی جانب سے قبر میں داخل کیا گیا۔ یہ مسند احمد کی حدیث 4080 پر آئی ہوئی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ معنی وہی ہے جیسے کل آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ قبر ہے تو پاؤں کی طرف سے سر داخل کر کے اس طرح میت کو اتار دیا جائے۔ میت کو اس طرح قبر میں لٹائیں کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو اور اس کا سر قبلہ کی دائیں اور پاؤں قبلہ کی بائیں طرف ہو۔ عہد نبوت سے آج تک اہل اسلام کا اسی پر عمل ہے۔ مختصر احکام الجنائز صفحہ 183 پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میت کو قبر میں اتارنے والا شخص یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وباللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میت کو اللہ کے نام سے اللہ کے حکم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قبر میں داخل کرتا ہوں۔ بسم اللہ وباللہ، میں میت کو اللہ کے نام سے اور اللہ کے حکم سے وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قبر میں اتار رہا ہوں۔ یہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث آئی ہے۔ لحد کا منہ بند کرنے کے لیے کچی اینٹیں لگانی چاہیے۔ کل کے درس میں یہ بات گزری کہ قبر جو ہے ایک تو صندوق نما ہوتی ہے اور دوسری لحد نما ہوتی ہے۔ لحد کہتے ہیں کہ ایک گڑھا کھودا جائے، پھر جو ہے قبلہ کی طرف اس کے اندر ایک تاک نما جگہ کھود دی جائے اور اسی میں میت کو لٹا دیا جائے۔ تو لحد کا منہ بند کرنے کے لیے اب جو ہم کھودے ہیں وہ تاک نما جگہ، اس کے لیے کچی اینٹوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے مرض الموت میں وصیت کی کہ میرے لیے لحد والی قبر بنانا اور مجھ پر کچی اینٹیں لگانا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں کیا گیا تھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 966 نمبر کی۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی بغلی قبر جس کو کہتے لحد والی بنی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لٹانے کے بعد کچی اینٹوں سے اس کا منہ بند کر دیا گیا تھا۔ قبر پر تمام حاضرین کو 3 لپ مٹی ڈالنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر قبر پر آئے اور سر کی جانب سے 3 لپ مٹی ڈالی۔ ایک لپ کہتے ہیں اس طرح مٹی لینا اور ایسے ڈال دینا، اس طرح 3 مرتبہ ڈال دیے، 3 لپ ہو گئے۔ بس 3 لپ ڈال کر ہٹ جانا چاہیے، باقی لوگ مٹی جو ڈال رہے ہیں وہ اپنا مکمل کریں گے کام۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے 1565 پر۔ قبر زمین سے 1 بالش اونچی کی جائے۔ 1 بالش کہتے ہیں اتنی اونچی، 1 بالش، تاکہ وہ زمین سے اونچی ہو کر نمایاں ہو اور بے حرمتی نہ ہونے پائے، لوگ دیکھیں سمجھ جائیں کہ یہ یہاں کوئی دفن کیا گیا ہے، اونچی جگہ ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد والی قبر بنائی گئی
اور اس پر کچی اینٹیں نصب کی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زمین سے ایک بالشت اونچی کی گئی۔ ابن حبان کی حدیث ہے، اسناد صحیح، اور سنن کبریٰ بہقی میں بھی آئی ہے 6736 پر، حسن درجے کی حدیث۔ تو کچی اینٹیں نصب کی گئیں سے مراد کیا ہے؟ قبر کے اوپر نہیں بلکہ نیچے جو تاقچہ بنایا گیا تھا قبر کی دیوار میں، اس کو کچی اینٹیں لگا کر نصب کی، بند کر دی، اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، اور ایک بالشت قبر کی اونچائی ہونی چاہیے۔ قبر کو اونٹ کی کوہان نما بنایا جائے۔ سفیان بن دینار التمار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھی کہ وہ اونٹ کے کوہان کی طرح تھی۔ یہ بخاری میں 1390 نمبر کی حدیث ہے۔ اونٹ کی کوہان معنی یہ کہ اس طرح سے ایسی رہنی چاہیے، ادھر سے اور ادھر سے اس طرح، بیچ میں اٹھی ہونی چاہیے، دونوں جانب اس طرح سے ڈھلان ہو، ایک دم جو ہے ایسا نہ ہو کہ بس مٹی کا ڈھیر جمع کر دیا جائے، کوئی گڑھا پاٹ دیا گیا، اس طرح نہ ہو، نہ بالکل زمین کے بالکل لیول کر دیا جائے، ایک بالشت اونچی ہو اور پھر کچھ اس طرح سے وہ بنی ہو کہ اونٹ کی کوہان جو ہوتی اسی طرح ہوتی، اٹھی ہوتی اس کے جسم پر تھوڑی سی، تو اس طرح بیچ میں حصہ اٹھا ہو اور پھر نیچے ڈھلان کی طرح ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی تھی، جیسا کہ بعد تابعین نے دیکھا ہے۔ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کریں تاکہ مٹی جم جائے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں طبرانی اوسط کے حوالے سے روایت درج کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا۔ سلسلہ صحیحہ کی 3045 نمبر کی حدیث ہے، 7ویں جلد میں یہ بات آئی ہوئی ہے، صفحہ 99 پر۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو پانی چھڑکا جاتا ہے، لوگ چھڑکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ قبر کی مٹی کو بیٹھنے کے لیے چھڑکا جا رہا ہے، اس کا تعلق کسی میت کے کچھ فائدے اور نقصان سے نہیں ہے۔ مٹی رہتی، گرد غبار اڑ رہا ہے، اگر اس پر پانی ڈال دیا جائے جم جائے گی اور وہیں ٹھہر جائے گی، ویسے چھوڑ دیا جائے ادھر ادھر اڑ جائے گی یا بکھر جائے گی، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ قبر پر کتبہ لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں، یہ بدعت ہے۔ ہاں پہچان کے لیے اس پر پتھر وغیرہ رکھنا جائز ہے۔ کتبہ کہتے ہیں کوئی لکھی ہوئی تختی نہیں لگانا۔ آج کل سب لکھا لاتے ہیں، کل من علیہا فان، ان کی پیدائش یہ ہے، موت یہ ہے، پھر اس میں شعر و شاعری بھی لکھ دیتے ہیں، پھر کبھی شجرہ بھی لکھ دیتے ہیں، پھر کبھی کیا کیا کہ اللہ جانے۔ قبرستان آپ چلے جائیے، بڑی بڑی تختیاں لگی ہوئی ہیں، بعض قبروں پر تو قد آدم جو ہے کتبہ لگا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ ایک حدیث سے منع کیا گیا ہے کہ قبر پر کوئی چیز لکھی جائے۔ مطلب بن عبداللہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور ان کا جنازہ لایا گیا اور دفن کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پتھر لانے کا حکم دیا، لیکن وہ اسے اٹھا نہ سکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے، اسے اٹھایا اور قبر کے سر کے پاس رکھ دیا اور فرمایا تاکہ میں اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر پہچان سکوں اور اس کے ساتھ اپنے خاندان کی میتیں دفن کر سکوں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 3206 نمبر کی، حسن درجے کی۔ اس میں الحمدللہ پتھر لگانے کی علت اور وجہ بھی بیان کر دی ہے۔ تو ایسے ہی کوئی پتھر یا پتھر کا کوئی ٹکڑا سرہانے گاڑ دیا جائے، کوئی حرج نہیں، جس سے کہ آپ کو پہچان رہے کہ یہ میرے اپنے کسی کی قبر ہے۔ کبھی اور کوئی خاندان کا وفات پائے تو آپ وہاں اس کو دفن کر سکیں، یا کبھی اگر قبرستان جاتے ہیں زیارت کے لیے تو پھر وہاں کھڑے ہو کر دعا کر سکیں اپنوں کے لیے، اس کے لیے یہ چیز لگائی جائے گی۔ وہاں اس کی علامت میں کوئی شعر لکھنا، اس کا نام لکھنا، اس کا شجرہ لکھنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یا اور اس طرح کی کوئی چیز لکھنا، کوئی اس کی وصیت، کوئی اس کی نصیحت وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ لہذا یہ وہ باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔
ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سیکھ لیں، اور کوئی نہیں جانتا کب وفات پا جائیں، کم از کم اپنے جنازے کے لیے، اپنے مرنے کے بعد کون نہلائے گا اس کے لیے، دفنانے کے لیے، قبر کے لیے کوئی وصیت ہے تو اس کو لکھ چھوڑیں، تاکہ اپنے مرنے کے بعد بچے، دوست، احباب اس کے مطابق عمل کریں اور سنت طریقہ اپنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہم لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے، یہ لڑائی ہو، انہیں وہ مسجد میں لے جائیں گے، وہاں لے جائیں گے، یہاں لے جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ساری چیزیں جب سنت ہے، اللہ رسول کا طریقہ ہے، تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ وصیت نصیحت کرتے جائیں اپنے بچوں کو، تاکہ مرنے کے بعد کسی قسم کے کوئی بھی غلط غیر شرعی امر نہ پیش آئے ہمارے ساتھ، کہ جس سے ہم گنہگار ہوں یا کرنے والے گنہگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔